بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، کل تقریباً 90 سال بعد جب ترکی کے شہر استنبول میں واقع آیا صوفیہ کی تاریخی مسجد میں اذان کی آواز فضاؤں میں بلند ہوئی تو مسجد کے ارد گرد گلیوں میں موجود ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے اس اذان کا استقبال کیا، جسے سننے کے لیے ترک قوم کے کان گزشتہ 1 صدی سے انتظار کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ المبارک کے دن صبح سے ہی لوگوں نے مسجد میں آنا شروع کر دیا تھا، جہاں بچھائی گئی جائے نمازوں پر وہ کورونا کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مناسب فاصلے پر قطار در قطار بیٹھتے چلے گئے اور ایسا منظر نامہ تخلیق کر دیا جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی یقیناً خوش ہوئے ہوں گے۔ اسی دوران پوری اسلامی دنیا کی نگاہوں کے مرکز بنتے جا رہے رجب طیب erdogan بھی اپنے وزراء کے ہمراہ مسجد پہنچ گئے، جہاں انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، جبکہ ممبر پر موجود اور تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے امام مسجد نے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات کھل کر کہی کہ اب سلطنت عثمانیہ کی بحالی کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ طیب erdogan نے آیا صوفیہ مسجد کے کھلنے کے مبارک قدم کے علاوہ مسجد اقصی کی آزادی کی بھی بات کی، جو زہر ہے اسرائیل کے سینے پر ٹھا کر کے لگی ہوئی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے علاوہ دنیا بھر میں بسنے والے یہودی کل سے ترکی کے جھنڈے جلاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، آیا صوفیہ کی بطور مسجد بحالی یقیناً ایک تاریخی قدم ہے، لیکن یہ فیصلہ اس بات کی بھی ٹھوس علامت ہے کہ اب ترکی سیکولرزم سے واپس اسلام کی طرف لوٹ رہا ہے اور اپنی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے بے چین ہے، جو اسے سلطنت عثمانیہ کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ تاہم وہ عرب ریاستیں جو سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد آج آزاد حیثیت میں دنیا کے نقشے پر موجود ہیں، ان کے لیے سلطنت عثمانیہ کی بحالی ایک ڈراؤنا خواب ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اسرائیل کو ترکی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خطرات درپیش ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں آج کل یہ عرب ریاستیں اور اسرائیل ایک دوسرے کے قریبی تعلق دار نظر آتے ہیں، کیونکہ انہیں ایران اور ترکی دونوں ہی پسند نہیں ہیں۔ ناظرین اکرام، چند دن قبل چین نے اقوام متحدہ میں اسرائیل کو مغربی کنارے کے الحاق کے حوالے سے وارننگ دی ہے، جو ایک بہت ہی غیر متوقع اور غیر معمولی قدم ہے، کیونکہ چین نے آج تک پہلے کبھی بھی اسرائیل کو اس طرح کی دھمکی نہیں دی۔ یہی وجہ ہے اسرائیل اور امریکہ چین کی دھمکی پر شدید پریشان ہیں اور اس کے جواب میں اب وہ کھل کر بھارت کی سپورٹ کر رہے ہیں، جس پر چین نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے ترکی کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لیے ہیں تاکہ اسرائیل کو دباؤ میں لایا جا سکے۔ ترک قوم طیب erdogan کی شکل میں اپنے عظیم ماضی کو دیکھ رہی ہے، جب وہ 1000 سال تک دنیا کے 3 بڑے اعظموں پر حکمرانی کرتی رہی۔ گزشتہ روز آیا صوفیہ میں موجود ترکوں کی آنکھوں میں نظر آنے والی روشنی بھی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اب ان کے خوابوں کی تعبیر زیادہ دور نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، میرا تجزیہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں رجب طیب erdogan خلافت عثمانیہ کی بحالی کے لیے مزید اقدامات اٹھائیں گے اور اس مسئلے پر انہیں ایران اور پاکستان کی حمایت بھی حاصل ہوگی۔ تاہم عرب ریاستیں اور اسرائیل ترکی کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ سب سے اہم ترین فیکٹر آنے والے امریکی انتخابات کے نتائج ہوں گے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہو جاتے ہیں تو پورے خطے میں صورتحال جنگ کی طرف جائے گی، اور اگر جو بائیڈن منتخب ہوتے ہیں تو جنگ و جدل کی بجائے افہام و تفہیم پر مشتمل کوئی درمیانی راہ بھی نکالی جا سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں، اس ویڈیو کو لائک اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔